آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اگر آپ غور کریں تو ہر دوسرا شخص آپ کو ٹینشن میں نظر آئے گا۔ کوئی اپنے کاروبار کی وجہ سے ٹینشن میں ہے، کوئی بیماریوں کے ہسپتالوں میں چکر کاٹ کاٹ کر تھک چکا ہے۔ اسی طرح کسی کو یہ ٹینشن ہے کہ بیٹیوں کی شادیاں کیسے ہوں گی، بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں، اب ان کی شادیاں کیسے ہوں گی۔ اور خاص طور پر آج کا نوجوان اس بات پر پریشان ہے کہ ڈگری تو لے لی، پڑھائی مکمل ہو گئی، سرٹیفکیٹ مل گیا، اب نوکری کہاں سے ملے گی؟ کیونکہ ان کو تجارت تو نہیں کرنی ہے، اور نہ ہی کوئی ارادہ ہے تجارت کرنے کا، بزنس کرنے کا، بس نوکر بننا ہے۔ اس وجہ سے وہ پریشان ہوتے کہ بھئی نوکری کہاں سے ملے گی، کیریئر کیسے بنے گا۔ مہنگائی کا یہ طوفان ہے، مہنگائی کا دور ہے، آگے نہ جانے کیا ہوگا۔ سب کو اپنی اپنی جگہ پریشانی ہے، پریشانی کا، ٹینشن کا ایک عالم برپا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اور آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس بات کو پلو سے باندھ لو، اپنے دل کے کسی خانے میں بٹھا لو۔ یاد رکھو، حالات چاہے کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائے، سچویشن کتنے ہی خراب ہو جائے، یاد رکھو اللہ سب کچھ بدلنے پر قادر ہے۔ کیوں قادر نہیں ہے؟ بے شک قادر ہے، کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے اس میں۔ ارے جس رب نے رات کے اندھیرے کو چیر کر صبح کی روشنی نکالنے کا نظام بنایا ہے، پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، تو رات کی تاریکی کو چیر کر اللہ نے روشنی نکالنے کا نظام بنایا ہے۔ کیا وہ تمہاری اور ہماری زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں نہیں بدل سکتا؟ کیا یہ کام اللہ کے بس میں نہیں ہے؟ بالکل ہے، ممکن ہے، اللہ جب چاہے جو کرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا کیلکولیٹر نکال لیا ہے، اور ہم خود بخود سوچ لیتے ہیں کہ بھئی ہماری زندگی ساتھ جو ہو رہا ہے شاید آگے حالات نہ بدلیں، تو ہم نے اپنا کیلکولیٹر نکال لیا ہے، کیلکولیشن کر لیا ہے، اور اللہ کی قدرت کو بھول گئے۔ لوگ مجھ سے کبھی کبھار پوچھتے ہیں کہ بہت زیادہ میں ڈپریشن میں ہوں، سارے راستے بند ہو چکے ہیں، پیٹھ جو ہیں دیوار پہ لگ چکی ہیں، اب کرے تو کیا کرے، ذرا آپ کچھ بتائیں، سلوشن دے۔ تو میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی ذرا عقل سے کام لو، لاجیکل بات سوچو۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پریشانی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے نا، تو اللہ سے جا کے کہو، اللہ ہی اسی پریشانی کا حل نکالے گا، پریشانی دور کرے گا۔ مصائب، آلام، سب کچھ دور کرنے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور 3 اندھیروں کے اندر تھے، وہاں تمہیں آکسیجن کون دے رہا تھا؟ بھائی زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو ماں کے پیٹ کے اندر آکسیجن کون دے رہا تھا؟ وہاں تمہاری خوراک کا انتظام کس نے کیا تھا؟ کبھی سوال کرنا ہے اپنے آپ سے، تو خود بخود پریشانی حل ہو جائے گی۔ تو وہاں تمہاری خوراک کا انتظام کس نے کیا تھا؟ وہاں تو کوئی ڈاکٹر، کوئی فوڈ ڈیلیوری ایپ کام نہیں کر رہی تھی۔ جس رب نے اس بے بسی کی حالت میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، تو آج جب تم ہٹے کٹے نوجوان ہو، تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، تو کیا وہ تمہیں زمین کے اوپر بھوکا مار دے گا؟ کیا یہ پریشانی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی؟ نہیں، آج ہے کل ٹل جائے گی۔ غم آتا ہے تو اس کے بعد خوشی بھی تو آتی ہے نا، تو کبھی اللہ تمہیں بھوکا نہیں مارے گا، ہرگز نہیں۔ اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم اسباب کو ہی خدا مان بیٹھے۔ اسباب اختیار کرنا چاہیے، لیکن اسباب ہی سب کچھ ہیں اور خدا پر کوئی توکل نہ ہو،
تبھی تو پریشانی آتی ہے نا۔ اور صرف توکل بھی کافی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بس صرف اللہ پر توکل کر کے بیٹھ جاؤ، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کمانے کی ضرورت نہیں ہے، پڑے رہو گھر میں اور توکل کر کے بیٹھ جاؤ، اللہ تمہیں کھلا دے گا پلا دے گا۔ شریعت نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ توکل بھی کرنا ہے اور اسباب بھی اختیار کرنا ہے۔ ٹھیک اسی کا الٹا کہ صرف اسباب بھی اختیار نہیں کرنا، اسباب کی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پر توکل بھی کرنا ہے، اسباب کو خدا نہیں بنانا ہے۔ جیسے اگر کسی کو باس نوکری سے نکال دے، اگر وہ یہ سوچنے لگے کہ یار ہمارا کیا ہوگا، ہم تو بھوکے مر جائیں گے، باس نے ہمیں نکال دیا، اب کیا ہوگا، اب تو پریشانی کا عالم ہے، کہاں سے روزی آئے گی، رزق کا انتظام کہاں سے ہوگا۔ میرے بھائی ذرا سوچو کہ باس صرف جو ہے نا تنخواہ دینے کا ایک ذریعہ تھا، اصل رازق، اصل رزاق کون ہے؟ رزاق تو وہ ہے جو آسمانوں کے اوپر بیٹھا ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اصل رازق تو وہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا وعدہ ہے جسے اگر انسان سمجھ لے تو اس کی ساری ٹینشن ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق میں فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ ذرا اس آیت کی سائیکالوجی کو سمجھیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بزنس اچھا کرو گے تو رزق دوں گا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کاروبار اچھا کرو گے تو رزق دوں گا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لو گے تو رزق تمہیں ملے گا، ایسا نہیں کہا۔ اللہ نے فرمایا میرا ڈر دل میں رکھو، مجھ سے تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، میری عبادت کرو، میرے سامنے جھکو، پھر دیکھو میں کیسے راستے نکالتا ہوں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، من حیث لا يحتسب، من حیث لا يحتسب کا مطلب کیا پتہ ہے؟ من حیث لا يحتسب کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہاں سے دروازہ کھلے گا، رزق کا دروازہ وہاں سے کھلے گا جہاں تمہارا کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا، جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہوتے ہیں نا تو آسمان والا جو آسمانوں میں بیٹھا ہے، جو ہر جگہ موجود ہے، وہ اللہ ایک ایسا دروازہ کھولتا ہے جو سب دروازوں پر بھاری ہوتا ہے۔ اس وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کو یاد کرو اور اسباب بھی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، سود سے بچو، حرام خوری سے بچو، حرام کمائی سے بچو، انشاءاللہ کبھی رزق میں تنگی نظر نہیں آئے گی، ایسی جگہ سے رزق پہنچے گا تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح اللہ نے سورۃ الشرح میں فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بلا شبہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، فرمایا مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جس وقت تم پر پریشانی آ رہی ہوتی ہے اسی وقت اللہ نے اس کا حل بھی پیدا کر دیا ہوتا ہے، بس تھوڑا صبر چاہیے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان بعد العسر یسرا نہیں کہا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ فرمایا مشکل کے ساتھ آسانی ہے، کیونکہ جب اللہ کوئی پریشانی پیدا کرتا ہے تو اس کا حل بھی پیدا کر دیتا ہے۔ جب بندے کو کسی مشکل میں، کسی
بیماری میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی دوا، اس کا علاج اور اس کا حل خود بخود اللہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اس وجہ سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑا سا صبر چاہیے ہوتا ہے اور خود بخود حل تمہارے سامنے موجود ہوگا۔ آج کا نوجوان بہت جلدی جو ہے نا مایوس ہو جاتا ہے، اسے فوراً رزلٹ چاہیے کہ بھئی ابھی کام کیا، بس مجھے فوراً رزلٹ چاہیے، کیونکہ انسان جو ہے جلد باز واقع ہوا ہے۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ مثال کے طور پر جب سردیوں میں آپ گاڑی چلاتے ہیں اور شدید دھند ہوتی ہے تو آپ کو آگے کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، حد نگاہ صرف 10 فٹ ہوتی ہے، تو کیا آپ یہ سوچ کر گاڑی روک دیتے ہیں کہ بھئی مجھے تو کلکتہ تک جانا ہے اور کلکتہ تک کا سارا راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، میں آگے کیسے جاؤں گا؟ جب سردی بہت زیادہ پڑتی ہے نا تو راستے میں دھند چھا جاتی ہے، شبنم گرتا ہے، راستہ صاف نظر نہیں آتا ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ بھائی مجھے کلکتہ جانا اور کلکتہ تک کا پورا راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے تو میں کیسے جاؤں گا؟ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ گاڑی بند کر دیتے ہیں؟ نہیں، آپ گاڑی چلاتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ 10 فٹ آگے بڑھتے ہیں تو اگلا 10 فٹ کا راستہ خود بخود کلیئر ہوتا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو اسی طرح زندگی بھی بالکل ایسی ہے۔ آج آپ کو اپنے مستقبل کی، اپنی شادی کی، اپنے کیریئر کی ٹینشن ہے، سب دھندلا نظر آ رہا ہے۔ بھائی تم بس اپنی محنت کا، اپنی نیت کا آج کا ایک قدم اٹھاؤ، تھوڑا سا آگے بڑھو، پھر دیکھو اللہ آگے کا راستہ خود کلیئر کرتا جائے گا۔ سارا بوجھ آج ہی اپنے دماغ پر کیوں ڈال لیا ہے؟ بھئی ساری چیزیں آج ختم ہو جائیں یا سارا راستہ تمہارے سامنے کلیئر ہو جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے دنیا کو اسی طرح ڈیزائن کیا ہے کہ ساری مشکلات ایک دن میں حل نہیں ہو جائیں گی، مشکلات حل ہوں گی، خوشی کے ایام آئیں گے، پھر مشکلات آئیں گی، تو اسی طرح تو زندگی گزرے گی نا۔ اگر اس چیز کو دماغ میں آپ بٹھا لیں گے تو آپ زندگی میں کبھی خوشی نہیں ہو پائیں گے۔ تو سارا بوجھ آج ہی اپنے دماغ میں ڈالنا نہیں ہے، کل کا دن جب آئے گا تو کل کا رزق اور کل کی مدد بھی اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے خود بخود نازل ہو جائے گی۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ یہ اتنی زبردست حدیث ہے اور اس حدیث کریمہ کے اندر اتنی گہری بات کی گئی ہے کہ اگر اس پر انسان کی پوری زندگی کا دار و مدار رکھ دیا جائے تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ بھئی ہاں اس پر انسان کی پوری زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر تم اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھو گے کہ میرا تو کچھ نہیں ہو سکتا، میں تو برباد ہو جاؤں گا، میری تو قسمت ہی خراب ہے، تو پھر ویسا ہی ہوگا۔ خوب اچھی طرح یاد رکھو اس بات کو۔ لیکن اگر تم اندھیرے میں بھی مسکرا کر کہو گے، چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آ جائیں، پریشانی کیوں نہ آ جائے، پھر بھی تم مسکرا کر کہو، اور پریشانی آئے تو اللہ کے سامنے شیئر کرو، کسی انسان کے سامنے شیئر نہ کرو۔ یا پھر بہت سی عورتیں ہوتی ہیں گھر میں، اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اللہ کے خلاف شکوے شکایتیں کرنے لگتی ہیں۔ تو اگر کوئی پریشانی کی حالت میں، مصائب آلام کے حالات میں بھی مسکرا کر کہیں کہ میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ حالات بدلے گا، تو اللہ کی قسم اللہ ضرور حالات بدل دے گا۔ تم رب کی رحمت کو چیلنج نہ کرو، تم اس پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، سب کچھ خود بخود لائن پہ آ جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ذرا اس قصے پر غور کرو
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ آپ یاد کریں۔ ظالم بادشاہ فرعون بچوں کو ذبح کر رہا ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا کہ بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دو۔ لاجیکل بات ہے، ایک طرف ظالم بادشاہ ہیں، دوسری طرف گہرا سمندر ہے، موجیں مارتا ہوا سمندر ہے، دریا ہے۔ تو ذرا سوچیں ماں کا دل کتنا گھبرایا ہوگا جب انہوں نے اپنے بیٹے کو دریائے نیل میں بہا دیا۔ لیکن جب اللہ حالات بدلنے پر آتا ہے نا، تو اسی دشمن یعنی فرعون کے محل میں اس بچے کو پہنچا کر اسی کی گود میں اس کی پرورش کرواتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی پلاننگ۔ ہم بھی پلاننگ کرتے ہیں، اللہ بھی پلاننگ کرتا ہے، مگر اللہ کی پلاننگ، اللہ کی تدبیر ہم سے 1000 کروڑوں گنا بہتر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج سے یہ پریشانی، یہ ٹینشن اور یہ ڈپریشن چھوڑ دیں۔ یہ شیطان کا ہتھیار ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کو فقیری اور غریبی سے ڈراتا ہے۔ کس سے ڈراتا ہے؟ فقیری سے ڈراتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سمجھاتا تو فقیر بن جائے گا، تیرے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو کسی کام کا نہیں ہے، تجھے لوگ تانا ماریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس چیز سے شیطان ڈراتا ہے، فقر و فاقے سے ڈراتا ہے۔ مگر رزق کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے لی ہے نا۔ اگر اللہ فقیری میں دن گزارے گا تو وہ بھی منظور ہے، اور امیری میں دن گزارے گا تو وہ بھی منظور ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ کو صرف 3 کام کرنے، پوری محنت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا فیلڈ ہے اس میں اپنا 100% دینا ہے، حلال رزق کمانے کی کوشش کرنی ہے۔ نمبر 2، گناہوں سے بچیں۔ گناہ انسان کی زندگی سے برکت ختم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ گناہ کی وجہ سے انسان کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے گناہ سے بچنے کی کوشش کرے اور سچی توبہ کرے۔ نمبر 3، تہجد اور دعا۔ جب رات کو دنیا سو رہی ہو نا، اس وقت اٹھ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھیں اور سجدے میں سر رکھ کر اپنے رب سے کہیں، اسے بتائیں، یا اللہ میں نے اپنی سی کوشش کر لی، اب میرے بس میں کچھ نہیں ہے، اب تو ہی راستے کھول دے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھے وہ رب جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، جس نے ایوب علیہ السلام کو اتنی لمبی بیماری کے بعد شفا دی، وہ تمہاری یہ چھوٹی موٹی نوکری، بیماری یا گھریلو پریشانی دور نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے، 100%، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ بس تم اس کے بن کر تو دیکھو۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل یقین اور توکل نصیب فرمائے اور ہماری تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔